جی علی بھائی اگلے سوال شروع کریں جو ہمارے یہاں پہ بہنوں کے آ رہے ہیں پھر. جی سسٹرز کے جو لائیو کوسچنز ہیں وہ شروع کریں اللہ کا نام لیں. بسم جی علی بھائی پہلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی قبریں دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں، تو کیا یہ کسی صحابی کا بھی عقیدہ تھا، یا اس طرح صحابہ نے حضرت حمزہ کی قبر پر جا کر اپنے لیے دعا کی ہو اللہ سے؟ دیکھیں اس کی اصل اس حوالے سے تو موجود ہے کہ قبرستان میں جا کے دعا آپ نے اپنے لیے تو کرنی ہے. یہ تو مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاءاللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. یہ آخری جو الفاظ ہیں، ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی عافیت کا. تو مطلقاً قبرستان میں جا کے دعا کرنا اپنے لیے اور مردوں کے لیے یہ تو ثابت ہو گیا، لہذا دعا والا مسئلہ تو ایڈریس ہو گیا. اب قبولیت کی جگہ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ضعیف روایتیں تو ہیں، کوئی مضبوط روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. صرف میں نے سلف کے عمل کے اعتبار سے بتایا تھا. امام ابن حبان وہ کہتے ہیں میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میں نے امام موسیٰ کاظم کی قبر کو دعاؤں کی قبولیت کی جگہ پایا. تو یہ ان کا ایک پرسنل ایکسپیرینس تھا. باقی چونکہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم اسپیسیفکلی شعائر اللہ شمار کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے، تو جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز ہے. اب اس سے مراد اگر کوئی اپنے بزرگ بابوں کی قبریں لیتا ہے تو ان کو تو ہم ظاہر ہے اس میں نہیں شمار کرتے. ہم تو ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کی ولایت کے حوالے سے لوگوں کا اتفاق ہے. ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی تو نبی الاسلام، صحابہ کرام اور اہل البیت ہے. تو یہ ایک میں نے کورالری کے طور پہ بات کی تھی. اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو بے شک نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ سر میری آنٹی اپنے سسرال کے وراثتی گھر میں 16 سال سے پارلر چلا رہی ہیں اور ابھی تک انہوں نے کوئی ٹیکس نہیں دیا. وہ پوچھ رہی ہیں کیا مجھے ٹیکس دینا ہوگا؟ ٹیکس ہر ایک بندے کے اوپر تو نہیں لگتا نا. جس طرح پاکستان میں جن کی کمائی 40,000 سے کم ہے پر منتھ، تو ان کے اوپر تو کوئی ٹیکس نہیں ہے. اب شاید وہ لمٹ مزید بڑھا دی ہو. تو اس طرح جنرل تو سوال نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے کاروبار کو انہوں نے رجسٹر کروایا ہوا یا نہیں کروایا ہوا، کسی وکیل سے رابطہ کریں، ٹیکس ریٹرن جو جمع کیے جاتے ہیں اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں اور پھر آگے معاملات کو لے کے چلیں. اگر وہ اس کو کمائی کا ذریعہ بنائی ہوئی ہے تو وہ نیٹ اپنی انکم دیکھیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر کیا رول ہے جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں، کہ وہاں پر کتنا کوئی آمدن کرے تو اس کو ٹیکس دینا ہوتا ہے اور کتنے کو نہیں دینا ہوتا. پاکستان میں تو 40,000 سے زیادہ جس کی کمائی ہے اس نے ٹیکس دینا ہوتا ہے اور اس سے کم کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا. تو اگر ان کی کمائی زیادہ ہے تو اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں گورنمنٹ کے پاس اپنے کاروبار کو، اور ایف بی آر کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہوئے اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں. وہ آپ کو وکیل خود ہی بتا دے گا کہ جی اتنا ٹیکس آپ کا بنتا ہے تو آپ جمع کروائیں، لیکن ضروری نہیں کہ بنتا ہو. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد کو تھپڑ مارا تھا؟ کیا ان کے والد اہل ایمان میں سے تھے؟ میرا خیال نہیں ہے، بالکل وہ جھوٹی حضرت ابو بکر کے اوپر کسی نے باندھ دی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ان کے والد فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے. ابو قحافہ، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش کیا گیا تھا. اس وقت ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کو اپنے بالوں کو رنگے اور کالے رنگ سے اجتناب کرے. تو اس وقت آلموسٹ ان کی عمر تقریباً 80-90 سال تو تھی اور مسلمان ہوئے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں کہ جو 3 جنریشنز میں صحابی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. یعنی حضرت ابوبکر کے والد بھی مسلمان اور صحابی، وہ خود بھی مسلمان اور صحابی، اور ان کی اولاد بھی مسلمان اور صحابی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو انہیں حاصل ہے.
رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف بغیر کسی وجہ کے اینیورسری پہ تجدید نکاح کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کون سا مطلب کام ہے تجدید نکاح کرنا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خام خواہ وہم کرنے والی بات ہے. اینیورسری کے اوپر تجدید نکاح کی بجائے تجدید عہد کریں کہ آئندہ ایک دوسرے کو ہم ڈیو رسپیکٹ دیں گے، اور اگر کوئی ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں تو ایک دوسرے سے معافی مانگے. تجدید نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ مردے کے لیے کون سی مغفرت کی دعا بہترین ہے؟ مردے کے لیے مغفرت کی دعا وہی بہترین ہے جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں. جتنے بھی دعائیں آئی ہیں، جس طرح سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی فرمایا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں اپنے سے پہلے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کے لیے. سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 آیت نمبر 10. اس کے علاوہ بھی دعا ہے سورہ ابراہیم کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دعا بھی ہے. اور اسی طریقے سے جو جنازے میں دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی مردوں کے لیے پرفیکٹ دعا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، یہ والی دعا. اور اسپیسیفکلی قبرستان جانے کی جو دعا ہے اس میں بھی مردوں کے لیے دعا ہی ہے نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو یہ ساری دعائیں مردوں کے لیے بھی ہیں، زندوں کے لیے بھی ہیں، مردوں کے لیے اسپیسیفکلی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ہر چیز ہی آسمانوں کے اوپر اللہ کے علم میں تو ہے، اس کی ایگزیکیوشن دنیا پہ ہونی ہے. صرف جوڑوں کا تعلق نہیں ہے، انسان کی پوری قسمت اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. لیکن جب تک کوئی چیز ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے اس وقت تک تو ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے. البتہ کوئی چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے تو اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. لیکن وہ کام کرنے سے پہلے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری قسمت میں لکھا ہے. ہو سکتا ہے آپ کو توفیق ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے. ماضی کے واقعات کو تو آپ قسمت کے حصے کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں، مستقبل کے حالات کو نہیں کر سکتے، کیونکہ مے بی مے ناٹ بی. جس کا ثبوت وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے گلہ کیا کہ حضرت نہ آپ وہ اللہ تعالیٰ کا منع کیا ہوا شجر کھاتے اور نہ ہمیں یہ تکلیف دیکھنی پڑتی. تو اس کے جواب میں حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے اس بات کے اوپر یعنی تان کر رہے ہو یا تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہو کہ جو میری پیدائش سے بھی پہلے میری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جواب دے کر حضرت آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. اب یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہو چکی ہوئی ہے اس کو آپ تقدیر کی طرف منسوب کر سکتے ہیں کہ میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چونکہ قسمت میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا، نہیں، چونکہ میں نے کرنا تھا اس لیے قسمت میں لکھا ہوا تھا. ڈیسٹنی، تقدیر، اس کے اوپر میری ویڈیوز آپ دیکھیں، میں نے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں. مسئلہ 103 104 ABC، مسئلہ تقدیر سے متعلق 200 آیات قرآن سے میں نے کور کی ہیں، 50 مقامات سے، اور بخاری مسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ میں نے کور کی ہیں. تو اسی میں یہ بھی چیز ہے. ظاہر ہے کہ جب تک آپ کی شادی کہیں نہیں ہوتی تو آپ تو نہیں ہے وثوق سے کہہ سکتے. ہاں جب ہو جائے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم میاں بیوی اس لیے ہیں کہ اس کی تقدیر میں بھی لکھا ہوا تھا، میری تقدیر میں بھی لکھا تھا. اور صرف میاں بیوی ہونا نہیں، آپ کے ساتھ روزانہ جتنے حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں جب پاسٹ بنتی جا رہی ہیں تو وہ انشور ہوتا جا رہا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھا تھا. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ چونکہ تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے کیا ہے، نہیں، چونکہ میں نے کرنا تھا اس لیے تقدیر میں لکھا ہوا. اللہ نے اپنے علم کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا. جی نیکسٹ.
جی علی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں کیا روز صبح نیند سے اٹھنے کے بعد سبحان اللہ پڑھنا یا پھر کوئی اور تسبیح پڑھنا بدعت شمار کی جائے گی اس لیے کہ دین میں ساری نئی چیز بدعت ہے؟ نہیں تو یہ تو کوئی نئی چیز تو نہیں ہے. بدعت کے اوپر دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ جو اجتماعی اذکار ہیں نا ان کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگتا ہے. انڈیویجول جو مرضی قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ آپ کریں، اس کی تو اصل ہے. اب سبحان اللہ تو اس کی تو اصل موجود ہے. نبی الاسلام نے فرمایا سبحان اللہ اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی تعلیقاً امام بخاری لے کے ہیں کہ یہ چار کلمات دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہیں یہ کلمات، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر. تو یہ تو کوئی نہیں ہوگا، آپ بے شک کریں، اس کی تو اجازت ہے. لیکن اگر آپ صبح اٹھ کے پورے محلے کو اکٹھے کر کے اور کہ پڑھو سبحان اللہ، تو اب یہ اجتماعی ہو جائے گا. اجتماعی جتنے بھی معاملات ہیں ان کے لیے سنت میں دیکھنا ہوگا کہ نبی الاسلام نے اس عمل کو اجتماعی طور پر ایسے کیا ہے یا نہیں کیا. ہاں انڈیویجول آپ جو مرضی کریں. میری جو ویڈیو ہے نماز جمعہ کے بعد صلاۃ السلام پڑھنا جو پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس کے اندر بھی میں نے بدعت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. رہ گیا آپ کا سوال، تو یہ تو ویسے ہی ثابت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی الاسلام کی جب بھی رات کے وقت آنکھ کھلتی، اور کچھ حصہ سنن ابن ماجہ میں بھی ہے اس کا، تو آپ رات میں جب بھی آنکھ آپ کی کھلتی تو آپ پڑھتے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بخاری میں ہے. اور سنن ابن ماجہ میں مزید بھی الفاظ ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ کوئی بدعت نہیں ہے. بدعت کے لیے آپ مسئلہ 75A اور B میں نہ دیکھیں، آپ بیسک ڈیفینیشن کو سمجھیں. ورنہ تو یہ جو میں اس وقت لائیو سیشن کر رہا ہوں آپ اس کو بھی کہہ دیں گے کہ بدعت ہے. ظاہر ہے اس کی اصل دین کے اندر موجود ہے نا، دین سیکھنا اور سکھانا. اور ظاہر ہے سیکھنا اور سکھانا اجتماعی طور پہ ہوتا ہے، لہٰذا اس میں تو مسئلہ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. جی نیکسٹ. جی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ السلام علیکم علی بھائی، میرا سوال ہے کہ برتھ ڈے اور میرج اینیورسری منانا کیا منع ہے اسلام میں یا منا سکتے ہیں؟ جی منائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. برتھ ڈے کے اوپر میری پہلے بھی ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ کسی بھی دین کی کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. اسلام میں کسی دوسرے مذہب کی ریلیجس ایکٹیویٹیز کو منانا وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر اس میں شرکیہ چیزیں ہیں تو وہ قابل گرفت ہے بہت زیادہ. برتھ ڈے یا اینیورسری کی کرنا میرج کی، اس کے اوپر تو کوئی شرعی گرفت نہیں ہے. یہ دنیاوی معاملات ہیں. اس طریقے سے انڈیپینڈنس ڈے منانا یہ سب کچھ آپ کریں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ میرے انکل، اسے ہم بولتے تھے کہ کام کرو، وہ نہیں کرتا تھا اور نہ شادی کرتا تھا. اس کی ایج 50 ہے، اب اس کی شادی ہے، وہ بولتا ہے مجھے اس میں بھی حصہ دو جو تم نے خود خریدا ہے. ماں بد دعائیں دیتی ہے اگر نہ دے. نہیں، جو آپ نے خود خریدا ہے اس میں تو حصہ مانگ ہی نہیں سکتے نا. قانوناً بھی آپ اس کے مالک ہیں تو بے فکر رہیں، آپ سے وہ لے بھی نہیں سکتے، نہ شرعی طور پہ نہ قانوناً. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں بھائی لاسٹ ٹائم مجھے علی بھائی نے منع کیا تھا کہ ڈائریکٹ ختم دلوانے وغیرہ نہ روکو، والے کو نہ روکو اور درس دیا کرو قرآن کا، پر میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، غلطی سے ڈرتی ہوں. ہاں جی، غلطی سے اگر آپ ڈرتی ہیں تو آپ کو کس نے کہا آپ زبانی درس دیں؟ آپ قرآن پاک کی پارہ نمبر 30 کی جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ من و عن جس طرح لکھا ہوا ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، وہ پڑھ کے سنا دیں تو وہ خود ہی بہت بڑی تذکیر ہو جائے گی. یہ تو نہیں ہے کہ آدھے گھنٹے کا آپ نے بیان کرنا ہے. کوئی ایک صورت لیں، اس کا ترجمہ بیان کر دیں، 2-3 احادیث لکھی بھی اپنے پاس رکھیں اور وہ بیان کر دیں مشکات المصابیح سے. آہستہ آہستہ آپ کو، ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا نا. ہم نے بھی ظاہر ہے دنیا میں یعنی ایفرٹ پٹ کر کے معاملات کو سیکھا نا.
میں یعنی اس وقت میٹرک میں تھا یا ایف ایس سی میں تھا جب میں نے پہلی دفعہ درس و بیان کا سلسلہ شروع کیا، تو آہستہ آہستہ پھر فلوئنسی آ جاتی ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں سلام علی بھائی، میرے گھر میں چوری کی بجلی آتی ہے، اس روشنی میں اسٹڈی کرتا ہوں تو کیا اسٹڈی حرام ہوگی؟ نہیں، اسٹڈی تو حلال ہی رہے گی. وہ جو چوری کی بجلی والی ایکٹیویٹی ہے جو بھی وہ کر رہا ہے وہ اس کا مجرم تو اپنی جگہ ہے، لیکن اسٹڈی کرنا کوئی حرام نہیں ہے. اس طرح چوری کی بجلی کے اوپر جو کوئی اوون پہ یا بجلی کے چولہے کے اوپر کوئی کھانا بناتا ہے تو کھانا تو حلال ہی رہے گا، لیکن وہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ غلط ہے، اس کا گناہ اور وبال الگ سے ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ سلام، بچپن سے ہم سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم کہنا گستاخی ہے، مگر نعت میں یہ لوگ تم بھی کہتے ہیں، تو کیا یہ درست ہے؟ کوئی گستاخی نہیں ہے جی. عربی کے اندر تم اور آپ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. یہ اردو کے مسئلے ہیں، کوئی گستاخی نہیں ہے. میں نے بلکہ اس کے اوپر انہی کو ٹونٹ کیا تھا. یہ پبلک کے اندر جاہلانہ بات مشہور ہے. خود جتنے بھی مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء ہیں جو انہوں نے نعتیں لکھی ہیں، اب دیکھیں احمد بریلوی صاحب کے جو بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند انہیں کہتے تھے، وہ 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ان کی نعت بڑی مشہور ہوئی، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو وہ تو کے ساتھ ہی ہے نا. خود احمد بریلوی صاحب کی نعتوں میں بھی جو ہے وہ تم اور تو موجود ہے، تو وہ گستاخی تو نہیں ہے. ہاں نبی علیہ السلام ہمارے سامنے موجود ہوں اور ظاہر ہے اردو میں ہم ان سے گفتگو کریں تو پھر ہم اس چیز کا پروٹوکول کا خیال رکھیں گے. اور اللہ کو تو سارے تم اور تو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے عربی میں اور انگلش میں یہ ساری مصیبتیں کوئی نہیں ہے. عربی میں تم ہی ہے، آپ نام کی کوئی چیز نہیں. کسی زمانے میں انگلش میں ہوا کرتا تھا، وہ اب نہیں ہے. اب جو ہے نا، اور عربی میں تو شروع سے آپ اور تم ایک ہی طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم سر، میرا سوال ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات معراج والی رات میں آئیں تو ایک کہاں نازل ہوئی؟ ایک سوال ہی نہیں سمجھ آئی مجھے. آپ کو کیا سمجھ آیا یہ سوال؟ پہلے تو مجھے بتائیں نا، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ سورہ ایک بقرہ کس کو کی کہہ رہے ہیں؟ آیات کا پوچھ رہے ہیں کہ وہ معراج دونوں ہی نازل ہوگی نا. تو جب دونوں نازل ہوئی تو ٹھیک ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ یہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات میں سے 2 جو ہیں وہ معراج والی رات ملی، تو ایک کب ہوئی؟ ظاہر ہے وہ ایک دنیا میں ہی ہوئی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ علی بھائی احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ زمین ساکن ہے، تو کیا سر آئزک نیوٹن اور آئنسٹائن پاگل تھے کیا؟ آئزک نیوٹن یا آئنسٹائن کا ایشو نہیں ہے. ان سے پہلے بھی یہ والا معاملہ ایگزسٹ کرتا تھا، زمین کی موشن والا. قرآن کے اندر موجود ہے. تمام جتنے بھی چیزیں ہیں وہ کل فی فلک یسبحون ہے، وہ آسمان میں تیر رہے ہیں. تو احمد بریلوی صاحب کو یعنی اس حوالے سے غلطی لگی ہے، اللہ انہیں معاف کرے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز آپ دیکھ لیں. کیا زمین ساکن ہے؟ آپ دیکھیں، میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے اس میں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ سورہ حج آیت نمبر 15 اللہ نے کیوں کہا کہ جو سمجھتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرتا اسے چاہیے کہ وہ گلے میں رسی ڈال کر مر جائے؟ پلیز سمجھا دیں. ہاں جی، یہ جو آیت ہے نا سورۃ الحج کی، یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی مشرکین عرب کے حوالے سے بات کی ہے. اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جن مشرکین عرب کو، جن کافروں کو اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی ہے کہ رسول اللہ کی مدد اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے وہ اپنے آپ کو پھندا دے اور مر جائے. یعنی یہ ایک محاورتاً بات ہوئی ہے اس حوالے سے کہ وہ اپنا غصہ اس طریقے سے
ٹھنڈا کر لے. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو اس کی ضمیر ہے وہ اس شخص کی طرف جاتی ہے، یعنی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اسے بھی چاہیے کہ وہ حرام موت مر جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اظہار ہے. دیٹس آل. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی اسلامک فائنانس ٹھیک ہے کیا؟ جی اسلامک فائنانس اگر اسلامک بینک سے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کنونشنل بینک جنہوں نے اسلامک برانچیز اپنی کھولی ہوئی ہیں تو وہ چونکہ پیچھے پیسہ ان کا مکس ہے سارا، اس کی تو ہم بات نہیں کرتے. جو پیور اسلامک بینک ہیں، پیور سے مراد میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ٹوٹلی جن کی ساری بینکنگ اسلامک ہے تو ٹھیک ہے کرے، کوئی مسئلہ نہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ مجھے ہر وقت لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، یا شاید اور بھی یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ برا ہوگا میرے ساتھ، پلیز اس سے نکلنے کی کچھ دعا بتا دیں. بھئی دعا کیا، اللہ کی طرف توجہ رکھیں، صبح و شام کے اذکار کریں، اور ہر وقت یہ اندیشہ لگا کے بیٹھیں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، تو صرف ایک جسٹ سائیکو ہونے والی بات ہے. رہ گیا دعا کی قبولیت، تو جامع ترمذی میں اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو بھی دعا ہے وہ قبول ہی ہوتی ہے. 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا وہ مل جائے گا، یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر نعم البدل دے دے گا اس حوالے سے کہ کوئی مصیبت ٹل جائے گی، یا اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر دے گا، اس کے اگینسٹ آپ کو اجر مل جائے گا. تو دعا تو قبول ہوتی ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ تو گمراہ ہے. ہاں دعا کی قبولیت سے مراد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منوان وہی کچھ مل جائے جو آپ نے مانگا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے اور نہ دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ بعض اوقات کسی چیز سے تم کراہت کرتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. یہ اسپیسیفکلی جہاد کے حوالے سے ہے، لیکن یہ یونیورسل ٹروتھ بھی ہے. انسان کی زندگی میں کئی ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں جو بعد میں وقت گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار یہ اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا وہ تو میرے حق میں بہتری ہو گئی تھی. کئی لوگ ہیں وہ بیٹوں کی دعا کے پیچھے جو ہے وہ کیا کیا منتیں مرادیں مانتے رہتے ہیں، اور اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹے جو ہے وہ گھر کا سامان بھی بیچ کے چرس اور ہیروئن کے سمگلنگ کے اندر یا اس کے نشے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. بیٹیاں ساری ٹھیک نکل آتی ہیں، پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار وہ بیٹی ہی ٹھیک تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اس کے بعد ڈسیزن اللہ پہ چھوڑ دیں. رہ گئی قبولیت، تو وہ میں نے آپ کو بتایا قبولیت تو ہے. اگر وہ کچھ نہ بھی ملا تب بھی اس کے اگینسٹ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا دعا نہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ دعا کرنا ہے. ادعونی استجب لکم، اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. سورہ المومن کی آیت نمبر 60. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں، میری عبادت میں، اور یہاں عبادت سے مراد دعا ہے، تکبر کرتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے. جامع ترمذی میں نبی الاسلام نے اس کے ساتھ یعنی وہ تلاوت کی یہ آیت، اور اس سے پہلے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھیں اپنے بیوی بچوں کی بیسک نیڈز بھی نہ پوری کرنے والے آدمی پر مینٹیننس کیس کرے یا صبر کرے، اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے ان کا؟ نہیں، ذریعہ معاش اگر اس کا نہیں ہے، خامن کا تو کیس کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہونا. تو اس سے بہتر کیس کرنے کی بجائے اس کو قائل کریں، اور اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ضرور کیس کریں، آپ کا رائٹ ہے. چاہے طلاق بھی ہو چکی ہے، جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے اس کا خرچہ اس کے ذمہ ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کیا وضو کا پانی گندے کچرے میں جانے سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ انہیں کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ابھی خام خواہ
لوگوں نے وہ مسجد میں جی وضو کا پانی گر گیا تو گناہ ہو جائے گا, داڑھی کا بال جو ہے وہ گر گیا تو گناہ ہو جائے گا. خدا کے لیے سب بکواسیات ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں السلام علیکم سر, کیا کسی انسان کے دین دیکھ کے یہ گمان کہ ایسا لائف پارٹنر ہونا چاہیے, اس پر بھی گناہ ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم تو دیندار لوگوں سے متنفر ہی ہیں. ہمیں تو کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ فلاں جو دیندار ہے یا نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے وہ دیندار ہے یا نہیں ہے. اس کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کسی کے بارے میں تو ہمیں بظاہر ہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا, واللہ عالم اندر وہ کتنا بڑا چور ہے. یہ سارے سکینڈل دیندار لوگوں کے نکل رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کی بجائے رجوع اللہ لے کے آئے, اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لائف پارٹنر کوئی دیندار دے دے. اللہ آپ سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے انشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ ہمیشہ عورتوں کو قصوروار کیوں ٹھہرایا جاتا ہے کہ وہ مردوں کی زیادہ شادیوں کو ناپسند کرتی ہیں؟ عورتیں ڈرتی ہیں کہ مرد کی بے انصافی سے جب وہ مرد زیادہ شادیاں کرتے ہیں تو اکثریت بیویوں میں بے انصافی ہی کرتے ہیں. کسی حد تک آپ کی بات درست ہے, لیکن مکمل طور پہ یہ بات درست نہیں ہے. جیلسی فیکٹر تو ہے. اگر آپ یہ کہیں جیلسی فیکٹر نہیں ہے تو نبی علیہ السلام کی بیویوں میں بھی جیلسی فیکٹر تھا. سوتن کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو باقی جو آپ کی بات ہے وہ درست ہے, اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر اکتفا کرو. تو قصوروار تو نہیں ہم ٹھہراتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, اس کو حالات و واقعات اجازت دیتے ہیں, پھر عورتوں کو اس معاملے میں حائل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں تو کورٹ کی طرف جائیں اور کورٹ کا راستہ اختیار کریں. اپنے خامند پہ آپ کو اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے گا. اگر نہیں ہے تو پھر تو آپ کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں ہوگا, دعا ہی ہو سکتی ہے پھر تو. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کیا عورت کو سر سے پاؤں تک ٹھیک کور کرنی چاہیے یا پھر وہ فیس اور ہاتھ کے فنگر دکھا سکتی ہیں؟ نہیں, فیس تو کور کرنا ہے, ظاہر زینت کی جگہ. رہ کے جو ہاتھ ہے یا پاؤں ہے ان کے اوپر شرعی طور پر کوئی سختی نہیں ہے پردے کے حوالے سے. چہرے کا پردہ تو آپ نے کرنا ہے, اس کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. یہ جب انڈیا میں ایک عورت جو تھی اسٹوڈنٹ کسی کالج یونیورسٹی کی, تو حجاب والا جو ایشو ہوا تھا اس پہ میں نے گفتگو کی تھی. وہ آپ لکھیں حجاب انڈیا میں حجاب پر پابندی, تو میں نے اس میں حدیث بھی ڈسپلے کی ہے. اس کے علاوہ بھی حجاب کی میری تفصیلی ویڈیو ہے. چہرے کو کور کرنا ہے. اگر اس میں آپ کو کوئی تردد ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ جس ماڈرن دور میں ہیں یہاں پہ چہرے کا پردہ کرنا کوئی مشکل اب نہیں رہا. اگر آپ اس حوالے سے شائع ہیں, یعنی آپ کو کوئی شرم آتی ہے یا آرتھوڈاکس لوگ آپ کو کہیں گے, تو آپ میڈیکل ماسک یوز کریں. میڈیکل ماسک خود ایک پرفیکٹ چہرے کو چھپانے کے لیے ایک پردہ ہے. باقی جتنی اوپر کا حصہ جو ہے وہ چادر سے کور کر لیں اور یہاں پہ چہرے پہ ماسک کر لیں تو پرفیکٹ ہے یہ الحمدللہ. اگر آپ نے نقاب نہیں کرنا تو ماسک تو یوز کر. کئی لوگ کہتے ہیں جی ہم نقاب کرتے ہیں تو وہ سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے, تو میڈیکل جو ماسک یوز کریں اس میں سانس لینے میں مسئلہ نہیں ہوگا, اور نہ آپ کو تردد ہوگا کہ لوگ آپ کو کوئی آرتھوڈاکس کہیں گے. ویسے تو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن سپوز اگر کہیں دماغ میں تحت شعور کے اندر کوئی اس قسم کا وسوسہ چھپا ہوا ہے تو وہ سیٹل ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں جب یہ کرونا کا ایشو آیا تو اس وقت بھی میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی کہ یہ بڑا آپ کے پاس گولڈن چانس آیا ہے سسٹرز کے پاس کہ وہ نقاب کر سکتی ہیں, میڈیکل ماسک کو یوز کریں. ایون کچھ عرصہ پہلے جب فرانس کے اندر انہوں نے مسلم وومن کے حجاب کے اوپر بندی لگائی تو وہاں پہ جو عورتیں حجاب کرنے والی تھی انہوں نے میڈیکل ماسک استعمال کرنا شروع کر دیا. اب میڈیکل ماسک کا جو استعمال ہے اس پہ تو دنیا میں آپ کو کوئی بھی یہ اتروا نہیں سکتا آپ سے, یہ آپ کا رائٹ ہے. اور کرونا کی وبا کے بعد تو اب یہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے عورتوں کے پاس کہ وہ ماسک یوز کریں.
میں تو کہہ رہا ہوں مردوں کو بھی ماسک یوز کرنا چاہیے. جتنی پولوشن ہمارے علاقوں میں ہو چکی ہے, آپ دیکھیں یہ روزانہ ہم جب پولوشن کا انڈیکس دیکھتے ہیں تو پاکستان کے بڑے شہر تو پہلے دوسرے نمبر پہ دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے شہروں کی بھی یہی حالت ہے. خصوصاً سردیوں کے اندر ماسک یوز کرنے سے آپ کا گلا بھی ٹھیک رہتا ہے, ویسے بھی آپ دھول سے مٹی سے بچ کے رہتے ہیں. تو مردوں کو بھی ماسک استعمال کرنا چاہیے. تو ماسک کے ذریعے آپ کریں, چہرے کو تو بال کور کرنا ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں السلام علیکم علی بھائی, میں بچوں کو قرآن پڑھاتی ہوں, ان کو نماز رفع الدین کے ساتھ سکھاتی ہوں. یہاں مدرسہ ہے دیوبند کا, تو انہوں نے میرے خلاف شہر کے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا اور گستاخ صحابہ کہا. کیا کروں, کوئی مشورہ دیں. نہیں, گستاخ صحابہ رفع دین کرنے سے کہاں ہو گیا؟ ان کو کہیں کہ صحابہ کرام نہیں تو رفع الدین کا طریقہ سکھایا نبی علیہ السلام سے, تو گستاخ صحابہ کہاں سے ہو گئے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. کوئی اور وجہ ہوگی جس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہوگا. تو باقی رہ گیا دیوبند بریلوی یا اہل حدیث کا مسئلہ. ظاہر ہے ان کے اندر فرقہ واریت تو آئی بھی ہے, تو خلاف بھڑکانا شروع, کچھ بھی نہیں ہوگا. بھڑکانا شروع کر دیا تو کسی نے کوئی ایکٹیویٹی تو پرفارم نہیں کی, آپ کو پابندی لگانے کی تو نہیں کوشش کی. ہاں اگر آپ کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو آپ فوراً اپلیکیشن دیں تھانے میں. بلکہ میں کہتا ہوں اگر آپ کو اسپیسیفکلی پتا ہے کسی مدرسے کے کوئی ایسا معاملہ, تو جو بچے ہیں کوئی اس طرح کی اگر گواہی دینے کے لیے تیار ہے تو آپ تھانے میں چلے جائیں, اپلیکیشن دیں, دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. معافیاں مانگتے پھریں گے آپ سے, انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کیا بغیر مرشد کے انسان اللہ کو اس طرح نہیں پا سکتا جیسے اولیاء اللہ کو پاتے ہیں. مجھے ذرا بتائیں نا, اولیاء اللہ کون سے ہیں جنہوں نے اللہ کو پایا؟ کسی ایک بندے کا نام لے نا. ہم تو ان کو اولیاء اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو آپ کے نام ہے جو آپ نے دے دیے. اگر کوئی کہتا ہے احمد صاحب بریلوی صاحب اللہ کے ولی ہیں تو دیوبندی تو انہیں مشرک سمجھتے ہیں. اگر کہتا ہے اشرف تھانوی صاحب اللہ کے ولی ہیں تو بریلوی تو انہیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ تو یا انبیاء کرام ہیں, یا ان کے اہل البیت ہیں, یا صحابہ کرام ہیں. اس کے بعد آپ کس طرح وثوق سے کسی کو اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں؟ باقی بات ٹھیک ہے, مرشد کے بغیر آپ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو ہمارے مرشد ہیں نا جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا. اور اگر مرشد سے مراد آپ وہ لوگ لے رہے ہیں جو آپ سے چندے لیتے ہیں اور آپ کے چندوں کے اوپر پل رہے ہیں, اور جب موقع ملتا ہے نہ آپ کا مال چھوڑتے ہیں نہ آپ کی عزت چھوڑتے ہیں اور استحصال کرتے ہیں انسانیت کا, تو یہ مرشد تو جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں, جنت میں جانے کا کوئی سبب نہیں. نہ اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچائیں گے. یہ تو خود شیطان کے ایجنٹ ہیں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر. پیری مریدی یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, پیری مریدی اور انجینئر محمد علی مرزا. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ علی بھائی سوال علی بھائی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, میں ایف ایس سی اور میٹرک کے سالانہ پیپر چیک کرتی ہوں. پیپر کی تعداد زیادہ ہونے سے ہم صرف اچھی لکھائی پر توجہ دیتے ہیں, لفظ بہ لفظ پڑھنا ناممکن ہے. تو کیا یہ درست ہے؟ درست کیا, رام کھا رہے ہیں آپ لوگ اور کیا کر رہے ہیں؟ لکھائی کو کیا دیکھنا ہے آپ نے, لکھا ہوا کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. کہ میں کئی انٹیلیجنٹ لوگوں کو جانتا ہوں, جینیس لوگوں کو, جن بچاروں کی رائٹنگ درست نہیں ہوتی ہے, اور کئی نلائق لوگ ہیں وہ ہر سوال کے نیچے ایک طرح کے جو آپ لکھ دیتے ہیں, رائٹنگ اچھی ہے ان کو نمبر مل جاتے ہیں. تو یہ تو آپ اپنے عہدے کے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہے. یہ تو نہیں ہے, آپ نے وہ دیکھنا ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے. بلکہ باقاعدہ پیپر چیک کرنے کے لیے آپ کو انہوں نے ایک پورا سمجھ لیں ایک ایس او پی دیا ہوتا ہے کہ اس طرح آپ نے دیکھنا ہے پیپرز کے اندر, اور اس کے حوالے سے اس کی چیکنگ کرنی ہے. لکھائی پہ آپ نے کوئی توجہ دینی ہے, جو لکھا ہوا ہے اس کو دیکھیں نا, پڑھنا ہے نا. زیادہ چیک نہ کریں, تھوڑے کریں نا. تھوڑا حلال کا ہوگا تو فائدہ مند ہے, اور حرام کا بہت زیادہ ہوگا تو دنیا میں پکڑ اور آخرت میں بھی. جی نیکسٹ.
جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں، علی بھائی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بہادر تھے تو ان کی جنگ میں کوئی واقعہ کیوں نہیں ملتا، اور کیا وہ جنگ سے بھاگے تھے؟ جنگ سے بھاگنے والی جو بات اہل تشیع کرتے ہیں وہ غلط ہے. غزوہ احد میں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھاگنے والوں میں شامل نہیں تھے. ہاں کسی ایک آدھ موقع پہ ایسا کوئی معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. بہادری والا معاملہ مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ کیوں اس کے ساتھ لیٹ کر رہے ہیں. بہادر شخص بھی بعض اوقات کسی معاملے میں ریٹریٹ تو کر سکتا ہے نا. ریٹریٹ کرنا تو حکمت عملی کا تقاضا ہوتا ہے نا. نبی علیہ السلام سے بہادر کون تھا؟ لیکن جب آپ کو طائف میں پتھر مارے کافروں نے تو آپ مکے میں نہیں واپس آ رہے تھے جب تک کہ مکے کا کوئی سردار آپ کو امن نہ دے. تو مطعم بن عدی نے آپ کو پناہ دی تھی. اسی لیے بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ آج اگر وہ مطعم زندہ ہوتا اور مجھ سے غزوہ بدر کے قیدیوں کے چھوڑنے کا کہتا تو میں بغیر فدیے کے سارے قیدی چھوڑ دیتا، کیونکہ اس نے اس وقت مجھے پناہ دی تھی. حالانکہ وہ کافر تھا. اس کی پناہ اور اس کی گارنٹی پہ نبی علیہ السلام مکے میں واپس آئے تھے. تو یہ کوئی بزدلی نہیں، اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. باقی ظاہر حضرت عمر کو ہم حضرت علی کی طرح تو بہادر یا اس طرح کا تو نہیں مانتے. حضرت علی تو پھر حضرت علی ہیں. جی نیکسٹ. جی ابھی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کے بعد مرتے ہی جنت میں جائیں گے. اس پر بریف کر دیں پلیز، بہت کنفیوز ہوں. یہ جو کنفیوژن ہے مجھے بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا نا. مجھے تو نہیں پتا آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. کنفیوژن کون سی ہے اس میں؟ کنفیوژن کون سی ہے؟ مرتے ہی جنت کا تو معاملہ ہو گیا نا جی. قرآن میں سورہ حمیم سجدہ میں سورت نمبر 41 جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، اس میں اہل ایمان کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میں نے جو عذاب قبر کے اوپر مسئلہ 117A اور B ریکارڈ کرایا، اس میں جو B تھا اس میں نے 17 حدیث بتائی تھی کہ اہل ایمان کی موت جب ہوتی ہے کس طرح فرشتے اس کی روح نکالتے ہیں اور کس طرح اس کی روح کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو مرتے ہی ان کے لیے جنت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. مرتے ہی جنت اور جہنم والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک تو وہ آخر میں فائنل فیصلہ ہونا نا قیامت کے دن، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن مرتے ہی ایسا معاملہ ہوتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو نیک میت ہے وہ کہتی ہے مجھے جلدی قبرستان کی طرف لے کے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو. اور اس کی چیخو پکار کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں. تو جو فرض نماز کے بعد یعنی فرض نماز بھی ہو پڑے اور آیت الکرسی کا وظیفہ عرض جان بنا لے تو مراد یہ کہ مرتے ہی اس کی میت چیخے گی نہیں، بلکہ وہ پکار کے کہے گی کہ مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ. اور قبر کیا ہے؟ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بننے والا ہے. مسلم شریف میں موجود ہے نا کہ مومن کی قبر 70 ہاتھ دائیں بائیں آگے پیچھے کھول دی جاتی ہے. وہ فزیکلی نہیں، وہ انٹلیکچولی یا روحانی طور پہ برزخی طور پہ وہ آپ آبزرو تو نہیں کر سکتے. تو اس سے مراد یہ ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا کیسا ہے؟ سنت ہے، بالکل سنت ہے. صحیح مسلم میں موجود ہے. بھئی انہی انگلیوں سے آپ کھانا کھا رہے ہیں، ان انگلیوں کے اوپر کھانا لگا رہ گیا اور یوں کر کے میں چاٹ لیتا ہوں، بشرطے کہ وہ چھوڑ دو جی خدا نہ آ جائے، بشرطے کہ آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں. بعض لوگ ہاتھوں سے کھانا کھانے کو عیب شمار کرتے ہیں اور وہ سٹکس یوز کرتے ہیں یا چمچ یوز کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. لیکن سٹک اور چمچ یوز کرنے والے شخص کو بھی ہاتھ صابن سے دھونا چاہیے. اگلے زمانوں میں لوگ مٹی سے ہاتھ دھویا کرتے تھے جراثیم مارنے کے لیے. آج کل تو بڑا ماڈرن طریقہ آپ کے پاس صابن اویلیبل ہے، صابن سے آپ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد آپ کے ہاتھ صاف ہیں. روٹی تو آپ نے ہاتھ سے ہی توڑی نا، روٹی تو سٹک سے نہیں توڑی. اب روٹی جب ہاتھ سے توڑی ہے اور اس سے نوالا لگایا اور منہ تک لے کے گئے تو انگلی تو آلریڈی ہونٹوں میں ٹچ ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ جو سالن لگا رہ گیا وہ یوں آپ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں حدیث میں یہ بھی آیا مسلم شریف میں کہ یا خود چاٹ لو یا کسی اور
کو دو وہ چاٹ لیں, یعنی یہ کھانا ضائع نہ جائے. لوگ اس کے اوپر بھی مذاق کرتے ہیں, یار اس میں کون سی بات ہے, میاں بیوی میں تو اتنا پیار ہے, اگر وہ ایک دوسرے کی انگلیاں چاٹ لیتے ہیں تو اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے نا. نبی علیہ السلام تو مطلب لقمہ بھی خود ڈالا کرتے تھے امہات المومنین کے منہ میں محبت اور پیار کے لیے, اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں علی بھائی سانگ سے ریلیٹڈ جو کہا جاتا ہے قیامت کے دن گانے سننے والوں کے کان میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا, تو کیا یہ اتھینٹک ہے؟ کوئی اتھینٹک نہیں ہے, جعلی باتیں ہیں. کسی حدیث کی کتاب میں کوئی صحیح سند کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں ہے, سب گڑی ہوئی باتیں ہیں, صوفیاء نے گڑی ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ میرے کزن میری ماما سے بہت اٹیچ ہیں, جب بھی وہ آتے ہیں تو میری ماما ضرور جاتی ہیں, اور وہاں میل کزن بھی ہیں, لیکن وہ مجھے بھی جانے کے لیے فورس کرتی ہیں, تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ کدھر مطلب جاتی ہیں, یہ تم نے سمجھ رہی؟ کہ کزن کے پاس جانے کے لیے, ادھر جہاں پہ میل ہوتے ہیں وہ سارے, تو ماما کہتے ہیں کہ آپ بھی ان میں جائیں. ماما کو سمجھائے نا, ماما کو بتائیں نا, اللہ کے بندو, مرد و عورت کا تو اختلاط من ہے نا. ہاں اگر فیمیل کزن فیمیل کے ساتھ ملے, میل کے ساتھ ملے تو بالکل درست ہے, ضرور ملے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے عالم کی ضرورت نہیں, مگر دیوبندی مولوی سے میں نے بات کی تو وہ بول رہے تھے کہ تلفظ کے بنا گناہ ہے, تو عالم سے سیکھنا ہوگا. جی سیکھنا ہے, دنیا میں کوئی کام سیکھے بغیر تو نہیں آ سکتا. دیکھیں ہم بھی تو آپ کو دین سکھا ہی رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. اب جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں ظاہر ہے ہم نے بھی تو سیکھا نا, سیکھنا تو ہے. قرآن میں واضح حکم ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے تو جن کو علم ہے ان سے سیکھو. ہمارا جو اختلاف ہے علماء کے ساتھ, وہ اپنی مولویوں کی اور فرقوں کی ڈگری کو علم کہتے ہیں. علم ان کے پاس کوئی نہیں, ڈگری ہی ہوتی ہیں خالی. باقی ظاہر ہے میں نے بھی قرآن سیکھا ہے, قرات سیکھی ہے استادوں سے, میں نے عربی سیکھی استادوں سے, اور اس طریقے سے باقی ساری چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کمپیٹنسی دی ہے. پھر ایک بار جب آپ کا معاملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, پھر تو آپ نے خود بخود ہی ہر آنے والی صورتحال کو خود کر لینا ہے. تو قرآن ضرور سیکھنا ہوگا, اور اس کے تلفظ بھی سیکھنا ہے آپ نے. میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے, قرآن کی جو مسئلہ نمبر 200 ہے میرا, قرآن کی تجوید, اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, 1.5 گھنٹے کے اندر میں نے پوری تجوید کور کروا دی ہے. آپ رہ گیا عربی سیکھنا, تو عربی ضرور آپ سیکھیں اگر آپ کو شوق ہے. ضروری نہیں ہے لیکن آپ سیکھنا چاہتے ہیں ضرور سیکھیں. اس کی وجہ ہے کہ آپ عربی سیکھ بھی لیں اور اس کے بعد آپ قرآن کا ترجمہ خود بھی کریں, تب بھی آپ کے ترجمے کو کسی نے نہیں ماننا. ترجمہ لوگوں نے احمد بریلوی, اشرف تھانوی, مولانا مودودی کا ہی ماننا ہے, جو بڑے علماء تھے. تو اگر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ ترجمہ انہی کا مانا جانا ہے, تو آپ انہی کے ترجمے سے استفادہ کریں. پیرلل میں شوق کے طور پہ عربی سیکھتے ہی رہیں. یہ نہ ہو کہ پوری زندگی عربی سیکھتے رہے اور موت آ جائے اور یہ پتہ ہی نہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. دونوں کام پیرلل میں کرنے ہیں آپ نے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ سلام, کیا سیکیورٹی ڈاگ کی سیل پرچیز حلال ہے؟ کیا صرف سیکیورٹی ڈاگ کو بزنس بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کتے اور بلی کی خرید و فروخت سے تو منع کیا گیا ہے. اب سیکیورٹی ڈاگز والا ایشو جو ہے نا, جو ٹریننگ والا ہے, یہ تو ایک لادہ ابزار ہے, ایک ماڈرن ایج کا اس وقت بہت بڑا ایک ایشو ہے. تو اس کے اوپر کوئی واضح اس طرح یعنی بات ہم نہیں کر سکتے. ڈاگز کی جو سیل اور پرچیز ہے, یہ تو اس کا کاروبار کرنے کو تو منع کیا گیا, مسلم شریف میں حدیث ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے, پوچھتے ہیں کہ علی بھائی جب ساری نماز کھڑے ہو کر پڑھیں گھٹنے کی درگاہ سے, تو رکوع سجود میں ہاتھ کہاں ہوں گے, اور اتحیات پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں ہوں گے, اور انگلی کیسے اٹھائیں گے, اور سلام بھی کھڑے ہو کر کرنا ہوگا؟ جی اسلام بھی کھڑے ہو کے کرنا ہے. اسلام تو ایسے ہو جائے گا نا کھڑے ہو کے. رکوع میں جاتے وقت آپ نے اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ گھٹنوں والی جگہ پہ رکھ لینے ہیں. گھٹنوں تک تو نہیں پہنچیں گے ظاہر ہے, اوپر زانوں تک ہی رہیں گے. اور پھر سمیع اللہ الحمدہ کہہ کے ربنا لک الحمد, پھر جب سجدے کی باری آئے گی تو آپ نے ہاتھ اپنے ساتھ رکھنے, ایسے ہوا میں نہیں مطلب وہ اڑنا اس کی طرح.
تو آپ نے یعنی اپنے جسم کے ساتھ ہی ہاتھوں کو ٹچ کرنا ہے، ہوا میں نہیں کرنے. اتحیات پڑھتے ہوئے بھی زانوں پہ ہی رکھیں، انگلی بھی اسی طریقے سے اٹھا لیں، زانوں پہ رکھے. جی نیکسٹ. جی ابھی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ ڈرائنگ اور آرٹ ٹیچر کی جاب کرنا کیسا ہے؟ اس میں کبھی جاندار کی چیزوں کی ڈرائنگ بھی نکالنا پڑتی ہیں. ظاہر ہے یہ ڈرائنگ جو ہے وہ آپ نے کوئی عبادت کے لیے تو نہیں بنا رہے ہوتے، تو اس میں زیادہ ہم تو اسے کوئی سختی اس کے اوپر نہیں کرتے. جو اس طرح کی ڈرائنگز والا معاملہ ہے، جو ڈرائنگز منع ہے وہ عبادت کی غرض سے جو بت پرستی کے لیے، عبادت کے لیے تصاویر بنائی جاتی تھی اس کے اوپر ہے. یا اسی طریقے سے وہ تمام مناظر جو عام زندگی میں یعنی حرام ہے، یعنی آپ یعنی ولگر قسم کی تصاویر بنانا یا کسی اور کی تصویر عورت کی بنا کے اسے بے پردہ کر کے دکھانا، وہ غلط ہوگا. باقی جو چھوٹے موٹے معاملات ہیں ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. جی نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کائنڈلی نوٹ میں. اچھا، اگر غسل جنابت کے فرائض بھول جائیں تو کیا غسل دوبارہ کرنا پڑے گا؟ غسل جنابت کے جو فرائض بنائے ہوئے ہیں حنفیوں نے، کلی، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سنتیں ہیں. غسل جنابت کا ایک ہی فرض ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلووں تک ظاہری بدن کے اوپر پانی بہانا. کلی اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے، حنفیوں نے فرائض بنائے ہوئے، یہ غسل کی سنتیں ہیں. تو بھولیں گے کہاں سے؟ آپ پورا جسم جب دھو لیا تو بھولنے والی بات ہی کو نہیں رہے گی. اور اگر آپ کو شک پڑ گیا کہ فلاں جگہ رہ گئی ہے تو بس اتنی جگہ دھو لیں، سارا غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غسل آپ کا اتر جائے گا. جی نیکسٹ. وہ کلی بھول گیا ہے، ناک میں پانی بھول گیا، اینڈ پہ جا کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھیں علی بھائی کیا شیطان آج بھی انسانی شکل میں آ سکتا ہے اور کوئی غلط یا صحیح بات ہمیں بتا سکتا ہے؟ آپ جنات پر تفصیلی ویڈیو بنا دیں. کیا میں تفصیلی ویڈیو بناؤں؟ مطلب جنات قابو کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ بھائی جتنی چیزیں ہیں میں نے قرآن و سنت میں جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ تو بتا دی ہیں. باقی یہ جو سٹوری ہیں وہ تو میں نہیں سنا سکتا، اس کے لیے آپ کوئی اور چینل دیکھ لیں. شیطان، جنات اور اس سے متعلق آپ کوئی بھی بات دیکھیں، میری ویڈیوز کھل جائیں گی. جتنا قرآن و سنت میں آیا ہے وہ میں نے بیان کیا ہے. شروع میں ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. جنات کے شریر حملوں سے بچنے کے لیے سنت وظائف بھی ڈسکس کیے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے. جی انسانی شکل میں آج بھی آ سکتا ہے، انسانی شکل میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسانوں کے اندر ہی اس کے اتنے چیلے موجود ہیں. علماء کرائم کی شکل میں آپ کو ممبروں پہ نظر آ رہے ہیں جو دین کو بگاڑ کے پیش کر رہے ہیں. یہ شیاطین صرف انسانوں میں نہیں، جنوں میں بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں، دونوں میں ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس. اس کے لیے ان کو کسی جن کو انسانی شکل میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں میں بھی وہ بندے ہائر کر لیتا ہے. جی نیکسٹ. جی علی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر تھوڑا بہت ادھار لینا اور دینے والے دونوں بھول جائیں تو اس کا بھی روزے قیامت حساب دینا ہوگا؟ دیکھیں، لینے اور دینے والے، تھوڑا بہت لینے والے دینے والے اگر بھول گئے اور آپس میں پتہ ہے ایک دوسرے کو، تو ایک دوسرے سے معاف کروا لیں. جان بوجھ کے ایسا معاملہ نہ کریں، تو ایک دوسرے سے معاف کروا لیں. فیصلہ تو بہرحال کرنا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ جس کا کسی سے لین دین ہے دنیا ہی میں کر لے، آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی. یہ بالکل واضح ہے. جی نیکسٹ. جی علی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ علی کیا کسی سے سچی اور پاکیزہ محبت کر سکتے ہیں؟ کیا دین میں لڑکے کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کرے اور فوراً نکاح کر لے؟ جی محبت کریں، میاں بیوی آپس میں کریں، اور باقی رہ کے اگر کوئی اس طرح پسند والا معاملہ ہے تو وہ آپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھپی دوستی نہیں آپ اسلام میں چلا سکتے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے فوراً نکاح کر لیں اور میاں بیوی بن جائیں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں ہے. آپ افیئر نہیں چلا سکتے، وہ اسلام میں منع ہے. اور اس کے بعد پاکیزہ محبت کریں. ہم نے تو دیکھا یہ ساری محبتیں شادی سے پہلے ہی ہوتی ہیں، بعد میں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے میاں بیوی کا آپس میں محبت کو چلانا، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جذبات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہی نہیں بات کی زندگی کتنی مشکل ہے.
اور جو بعد کی زندگی میں محبت کرتے ہیں تو ویسی محبت ہے ہی نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم آمین. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھیں کیا عورت پرفیوم لگا سکتی ہے؟ جی پرفیوم لگا سکتی ہے لیکن وہ اتنی واضح اس کی خوشبو نہ ہو کہ وہ جہاں سے گزرے لوگوں کو پتہ چلے. اس چیز کے بارے میں سنن نسائی میں حدیث ہے کہ ایسی عورت زانی ہے. ویسے مطلقاً تو خوشبو لگا سکتی ہے. عورت کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی خوشبو بہت زیادہ ڈومیننٹ نہ ہو, رنگ ڈومیننٹ ہو. امہات المومنین بھی خوشبو استعمال فرماتی تھی, صحابہ کرام بھی کرتے تھے, صحابیات بھی کرتی تھی. بخاری مسلم میں ام سلیم جو نبی الاسلام کا وہ پسینہ جمع کر رہی تھی, انہوں نے کہا میری بیٹی کی شادی ہے, میں خوشبو کے لیے آپ کا پسینہ لینے آئی ہوں, تو نبی الاسلام نے ان کی تحسین فرمائی. یہ جو احادیث ہے نا کہ جو پرفیوم لگا کے باہر نکلتی ہے وہ عورت زانیہ ہے, وہ اس صورت میں جب وہ اتنی تیز پرفیوم لگائے اور وہ نکلے ہی صرف اسی کام کے لیے اور جان بوجھ کے مردوں میں سے گزرے ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اس صورت میں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات 3 رفع الیدین کے ساتھ نماز اینڈ کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ اہل سنت کے ہاں تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے, ان کے ہاں پائی جاتی ہے. الٹیمیٹلی نماز سے وہ بھی خروج کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, نماز تو درست ہو جائے گی. یہ فقہی اختلافات ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کراچی اجتماع جاتے ہیں اور مجھے نہیں پسند. دیکھیں وہ اجتماع سے اب میرا خیال ہے باپا جانی کے پاس ہی جاتے ہوں گے شاید, اس وجہ سے نہیں پسند. تو پیار محبت سے انہیں قائل کریں, ناپسندیدگی سے تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوگا. معاملات کو خوش اسلوبی سے اخلاقیات سے لے کے چلنا ہے. تو لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے, لڑائی نہ کریں, انہیں جانے دیں. اور میرے جو پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, آپ اس کو دیکھیں اور پیار محبت سے کبھی موڈ اچھا دیکھ کے تو اپنی بات ان کو کنوے کرنے کی کوشش کریں. باقی آپ نے کوشش ہی کرنی ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, اللہ پہ چھوڑ دیں باقی معاملات. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے پوچھتے ہیں کہ عقیقے کا مسئلہ بتا دیں کہ ایک بڑا جانور گائے کو 3-4 بچوں کے لیے کافی ہے؟ نہیں کوئی نہیں کافی, یہ بدعت ہے, یہ حنفیوں کی بدعت ہے. بڑا جانور جو ہے قربانی کے لیے. عقیقے کے بارے میں واضح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرو اور خون بہاؤ. آپ نے خون مانا ہے اور جان دینی ہے. ایک جامعہ ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا دو یا بکری, بکرا یا بکری, بس گائے تو نہیں اس میں آتی ہے, نہ اس سے آتے ہیں. یہ بدعت ہے بالکل. سارے بچوں کے لیے الگ سے کرنا ہوگا, لڑکیوں کی طرف سے 1 بکرا یا بکری اور لڑکوں کی طرف سے 2 بکرے اور بکریاں. اور اس میں دوندہ ہونا شرط نہیں ہے, دوندہ شرط جو ہے وہ قربانی کی ہے. مسنہ, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسنہ کے سوا قربانی نہیں ہوگی. یہ تو ایک صدقہ ہے, بچے کی جان گروی ہوتی ہے, ترمذی میں حدیث ہے عقیقے کے عوض. اور لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو. اور اس میں اجازت ہے چاہے وہ بکری ہو یا بکرا ہو, نبی اسلام نے فرما دیا. لیکن یہ صدقہ وہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو صدقے کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے, جو منت کا صدقہ ہوتا ہے یا بلا ٹالنے کے لیے, لیکن یہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں کہ علی بھائی میرے پاس ضیاء العلوم کی بخاری ہے, نمبرنگ جو آپ بتاتے ہیں 1 نمبر بریکٹ میں ہوتا ہے اور 1 نمبر بریکٹ سے باہر, آپ کون سے والا نمبر بتاتے ہیں؟ آپ یہ بھی بتا دیں بخاری مسلم کس پبلشر کی ہو؟ اس ضیاء العلوم والوں کی میرا خیال ہے کہ وہ ضیاء العلوم نہیں ہوگا, ضیاء القرآن. ان کی جو بخاری ہے نا ضیاء القرآن والوں کی, وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ والا رواج اب آنا شروع ہے,
انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر مکتبہ اسلامیہ اور دارالسلام والوں کی، اب دارالسلام کی تو بہت مہنگی کتابیں، مکتبہ اسلامیہ والی جو ہے وہ سستی ہیں، ان کا پی ڈی ایف اگر آپ نے دیکھنا ہے دارالسلام کا تو ہماری ویب سائٹ پہ فریلی اویلیبل ہے، اور اگر آپ کو ہارڈ کاپی میں چاہیے تو ہماری اکیڈمی میں رابطہ کریں، آپ کو نو پروفٹ نو لاس پہ بخاری مسلم مل جائے گی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر. باقی اسلام 360 میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر ہے. آپ کے پاس جو ضیاء القرآن والی ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر نہیں ہے، اس میں تو ہر جلد میں پھر 1 سے نمبر شروع ہو جاتا ہے، کنٹینیوس نمبرنگ نہیں ہے بخاری کی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں علی بھائی اگر 2 کپڑوں میں ایک ناپاک ہو تو کیا دونوں کو ایک ساتھ مشین میں ڈال سکتے ہیں یا پھر ایک ہی بالٹی میں سے صرف نکال سکتے ہیں؟ نہیں، بس ایک دفعہ مشین میں ڈال دیا نا تو ظاہر ہے پھر مشین میں ڈالتے ہی دونوں ناپاک ہو گئے. اب دونوں جب ناپاک ہو گئے تو آپ دونوں کو نکال کے صاف پانی کے اندر اسے بہتے ہوئے پانی میں صاف کر لیں. ایک ٹپ رکھیں، اوپر سے ٹوٹی کھول دیں، مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہے، اس کے دوران اس کو 2-3 بار ڈبکی دیں، صرف نکال دیں. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پاک اور ناپاک میں فرق کرنا. آپ ساروں کو ناپاک ہی شمار کریں اور سارے کپڑے پاک کریں. آج کل کو مسئلہ نہیں ہے کپڑوں کو پاک کرنا، کھلا پانی اویلیبل ہے الحمدللہ. نیکسٹ. جی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ بہترین تفسیر کس کی ہے؟ بہترین تفسیر اگر آپ نے دیکھنی ہے تو ہماری ویڈیوز آپ دیکھیں 344 لیکچرز کے اندر، اس کے بعد 132 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں. ساری تفسیر آپ کو ایک جگہ مل جائیں گی. ریٹن میں اگر آپ نے پڑھنی ہے تو تفہیم القرآن مولانا مودودی کی بہت اچھی تفسیر ہے. تفسیر ابن کثیر بھی صحیح اور ضعیف کے حکم کے ساتھ آ چکی ہے، اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گا. ظاہر ہے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن کی آیات اور صحیح الاسناد احادیث سے کی جائے، تو وہ تفسیر ابن کثیر اور اس کی پھر ایکسپلینیشن جو ہے مولانا مودودی نے جس طریقے سے کی ہے وہ بہت اچھی ہے. اور اگر آپ نے مختصر تفسیر پڑھنی ہے تو احسن البیان ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب، ان کی ہے جو سعودی عرب میں حاجیوں کو فری دیا جاتا ہے قرآن. وہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے ایک جلد کے اندر، اس کا پی ڈی ایف بھی چاہیے تو ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اور ڈاکٹر اسٹار صاحب کا بھی بیان القرآن 108 لیکچرز کے اندر بہت اچھی تفسیر ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں اگر عورت ہاتھ میں مہندی اور رنگ لگائے کیا اسے غیر مرد سے چھپانا ضروری ہے؟ نہیں، ہاتھ کو تو نہیں آپ چھپا سکتے، ظاہر ہے یہی وہ زینت ہے جس کے بارے میں قرآن میں ہے کہ زینت بچاؤ. باقی جو اس میں الفاظ ہیں کہ جو باقی جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا. تو ظاہر ہے اس میں یہ والی زینت جو ظاہر ہو جاتی ہے اس میں مرد دیکھنے والا گناہ گار ہوگا، عورت کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن آپ خود نہ دکھاتے پھریں، یہ بھی ذرا دیکھیں نا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں علی بھائی شیعہ سنی سے محبت کرتے ہیں لیکن سنی شیعہ سے ہمیشہ لڑتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ تربیت ہے جی. ظاہر شیعہ کمیونٹی میں بھی یعنی مائنورٹی کے اندر ہے اور انہیں ہمارے اس معاشرے کے اندر ایگزسٹ کرنے کے لیے ایک ضروری ہے کہ وہ سنیوں کے ساتھ بنا کے رکھیں. پھر وہ پیسیو رجسٹرز کے اندر بلیو کرتے ہیں، ان کے اندر اتنے جذباتی رویے نہیں ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹر جماعتیں نہیں ہیں. تو سنیوں کے اندر یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں ہمارے جیسے سنی بھی تو ہیں نا. ہم تو یعنی شیعہ سے بڑھ کے شیعہ سے محبت کرتے ہیں، سنیوں سے بڑھ کے سنیوں سے محبت کرتے ہیں، سب کو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے دیتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ سنیوں کے اندر یعنی وہ ایک نفرت ظاہر علماء کی پھیلائی ہوئی ہے نا، ٹالرنس نہیں ہے. اوورال کنڈکٹ جو ہے نا وہ بڑا جذباتی ہے. شیعہ کے ہاں کافی اس حوالے سے ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، وہ علمی اختلاف تک رہتے ہیں. صدیوں سے ان کی پرسیکیوشن ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کے اندر صبر کا مادہ آ چکا ہے. سنیوں میں صبر بہت کم ہے. پھر جو شیعہ کے اندر ذاکرین نے جس طرح کی گندی لینگویج یوز کی ہے اس کی وجہ سے اہل سنت کے ہاں کافی زیادہ وہ بدنام ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے جذباتی رویے آ چکے ہیں. اس میں کسی حد تک ان کا بھی قصور ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، آلات موسیقی کی تجارت کا کیا حکم ہے، جیسے بلوٹوتھ اسپیکر وغیرہ، جبکہ معلوم ہے کہ خریدنے والا گانے سننے کے لیے ہی خرید رہا ہے؟
آپ اس تحقیق میں نہ پڑے وہ گانے سننے کے لیے خرید رہے کسی کے لیے. یہ آلات موسیقی نہیں ہے. آپ خام خواہ نے آلات موسیقی نہ کہ آلات موسیقی تو ہوں گے ڈائریکٹلی بانسری ڈھول، وہ یہ سپورٹیو چیزیں ہیں. وہ تو پھر دنیا میں ہر چیز سپورٹیو ہو جائے گی. اب چھری یا خنجر بھی بندے مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے ایل ای ڈی یا ایل سی ڈی سکرینز جو ہے وہ حرام مناظر کے لیے بھی یوز ہوتی ہیں اور حلال مناظر کے لیے بھی. کاروبار تو آپ کر سکتے ہیں. وہ اس بندے کا معاملہ ہے جو لے رہا ہے کہ وہ کس کے لیے یوز کر رہا ہے. آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ نہ آپ کا یہ کام ہے، نہ آپ کے اوپر کوئی گرفت ہے اگر وہ اس کا غلط یوز کرتا ہے تو. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال آپ پوچھتے ہیں، علی بھائی ابن مسعود والی حدیث کے انجینئرنگ کر دیں، جب کوئی رفع الذہن کے انگینسٹ اسے پیش کرتا ہے تو سمجھ نہیں آتی، کیا جواب دیں؟ نہیں جواب بڑا اچھا ہے. میں نے پچھلے دنوں میں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے. انہیں کہہ دی یہ حدیث ہی نکالیں. اس حدیث سے پہلے امام ترمذی نے لکھ دیا عبداللہ ابن مبارک کا قول کہ ابن مسعود کی کوئی حدیث بھی بغیر رفع دین والی ثابت ہی نہیں ہے کیٹاگوریکلی، اور رفع دین والی ثابت ہے. اور امام داؤد نے بھی اس کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان معنوں کے اندر. اور جب یہ کوئی پیش کرے تو اسے کہیں زیادہ سے زیادہ اس سے ایک اور طریقہ ثابت ہوتا ہے نا. اس سے رفع الدین کیسے ختم ہو گیا؟ جو بخاری سے لے کے دنیا کی ہر کتاب میں طریقہ ہے وہ ختم کہاں سے ہو گیا؟ ابن مسعود والی حدیث تو ہے ہی ایک لائن کی ہے، اس میں صرف رفع دین کا ذکر ہے، باقی کئی اختلافات ہیں. اس میں ابن مسعود نے کب یہ کہا ہے کہ رفع دین والا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے؟ اس سے ایک طریقہ اور ثابت ہوگا. تو میں آلریڈی کر چکا ہوں 2.25 گھنٹے کے اندر میں نے ہر بات کا جواب اس کا دے دیا ہے. آپ وہ دیکھیں رفع الدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 70B. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ علی بھائی ہم نے ایف ایس سی کی اسلامیات میں پڑھا تھا کہ باجماعت نماز ادا کرنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو لڑکی کیسے باجماعت نماز ادا کرے؟ پھر تو ہمیں 27 گنا کم ثواب مل رہا ہے. آنی بخاری مسلم میں حدیث ہے 27 گنا زیادہ ثواب ہے اور 25 گنا کا بھی ذکر ہے. ظاہر ہے یہ مرد کے لیے بات ہو رہی ہے نا. آپ کو انشاءاللہ گھر میں بھی 27 گنا مل جائے گا، آپ کے اوپر نہیں ہے یہ. آپ کے بارے میں تو جامع ترمذی ابو داؤد نسائی میں حدیث ہے کہ عورت کی سب سے بیسٹ نماز وہ ہے جو گھر کی کوٹھری میں پڑھتی ہے، اور اس کے بعد اس سے کم کمرے والی اور سب سے کم فضیلت والی وہ ہے جو گھر کے صحن میں پڑھتی ہے. تو آپ کو ویسے ہی موجے ہیں. دیکھیں نہ آپ کے اوپر جماعت ہے، نہ آپ کے اوپر ٹائم کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہی وقت داخل ہو، اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں، آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں السلام علیکم، حج بدل کرنے کا کیا اجر ہے؟ سنا ہے کہ اس کا 7 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں میرے علم میں تو کوئی ایسی روایت نہیں. 7 حج کے برابر ملتا ہے. حج بدل کرنا خود ایک بہت بڑی نیکی اس حوالے سے کہ آپ ان تمام ایکٹیویٹیز سے گزرتے ہیں. دوسرا حقوق العباد کے حوالے سے آپ کے اوپر حق ہے آپ کے قریبی رشتہ داروں کا، خصوصاً ماں باپ کا، کہ آپ ان کی طرف سے حج بدل کریں. تو آپ جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے آپ کو بھی مل جائے گا. میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں اولیاء کے ہاں شریعت کی بجائے طریقت اور معرفت کا درس دیا جاتا ہے، طریقت اور معرفت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خود طریقت اور معرفت وہی ہے جو قرآن و سنت کے اندر آیا ہوا ہے. ان کے اپنے سیلف میڈ طریقے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام میں جو چیزیں ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. ساری ڈرامہ بازی ہیں. جی کرنٹ شاہ لکھیں یوٹیوب پہ، میری ویڈیو دیکھ لیں کرنٹ شاہ، ان کی حقیقت آپ کو کھل جائے گی. اور ایک اور ویڈیو ہے حضرت ابو ہریرہ کو 2 علوم، جو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 2 علم چل رہے ہیں، ایک قرآن و سنت میں اور ایک سینہ بسینہ. تو میں نے ان کا پوری کی پوری انجینئرنگ کر کے ان کا سارا کچا چٹا کھول دیا. ابو ہریرہ کے 2 علوم، انجینئر محمد علی مرزا، تب یہ صاف کر دیا. ویڈیو دیکھیں. ڈرامہ بازی ٹوٹلی. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کیا عورت اکیڈمی میں پڑھا سکتی ہے؟ پردہ کر کے؟ وہاں تو غیر محرم کو بھی پڑھانا پڑتا ہے.
ابھی کس اکیڈمی کی بات کر رہی ہیں؟ مردوں کا تو ظاہر ہے کہ عورتوں سے پردہ ہے، اس حوالے سے انہوں نے عورتوں سے اجتناب کرنا ہے ان کی آواز کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ایک بوڑھی عورت ہے، ایجڈ خاتون ہے، اور وہ جوان بچوں کو پڑھا رہی ہے، وہ بھی اسے آنٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں، ماں کے طور پہ دیکھتے ہیں. جس طرح اسکولوں کے اندر ٹیچرز ہوتی ہیں، وہاں تو ایسا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، تو وہ تو ٹھیک ہو جائے گا. باقی اگر آپ اپنے ہم عمر لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں، تو اس میں تو فتنے کا اندیشہ ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں علی بھائی میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ہم سب میں سب سے چھوٹا ہے، لگ بھگ 16 سال کا ہے. وہ ابھی بھی امی جان سے چھوٹے بچوں جیسا چپکا کے سوتا ہے، کیا اس میں اسے گناہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں. چھوڑ دے گا خود بخود، بے فکر رہے آپ. پھر آپ پکڑ کے بھی گھسیٹیں گے اپنے پاس تو نہیں آئے گا. انتظار کریں، اور 1 سال لگے گا انشاءاللہ. بےچارا میچور نہیں نا اتنا ہوا ہوگا، اس وجہ سے ممی ڈیڈی ہوگا نا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ اگر کوئی رفع الدین کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ جو یہ کر رہے ہیں اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہے، بس یہ بتائیں گے. ہونا نہ ہونا ٹھیک ہے، آپ پہلا رفع دین بھی چھوڑ دیں اور پوچھیں. اپنی مرضی کے کرنا، دوسرے چھوڑ دینا، یہ سب نان سینس باتیں. نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوگی. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک جسٹ فرض ادا ہو جائے گا، جی وہ ادا ہو جائے گا، اس میں آپ پہلا رفع دین بھی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. ثنا بھی چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں. دروشی بھی چھوٹا سا پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اپنی یعنی بجائے آپ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو سوار کے وہ چیز پیش کریں، نماز اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، بدبختی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور کریں. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھیں علی بھائی میں نماز بھی ادا کرتی ہوں، اپنے سارے دینی معاملات بھی اچھے سے کرتی ہوں، لیکن مجھے گانے سننے کی عادت ہے. دین کے فرائض ادا کرنے کے بعد کیا کبھی کبھی موسیقی سن سکتے ہیں؟ جی سن لیں، آپ موسیقی سن لیں. آپ کو بڑا شوق ہے موسیقی سننے کا، تو آپ کو پازیٹیو موسیقی ہے، کوئی اس میں کوئی اللہ کی حمد ہے، کوئی نشید ہے، تو وہ آپ سنیں. باقی عشقی مشوقی والے گانے سننے کی تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو خامخواہ ایک ہیجانی کیفیت برپا کرنے والی بات ہے. ملی ترانے سن لیں، اس طرح کر لیں آپ، اس میں بڑے اچھی چیزیں ہیں. قرآن کی تلاوت اچھی آواز میں سنیں، مشاری راشد کی آواز میں، تو انشاءاللہ تعالی. باقی یہ جو بےہودہ قسم کے گانے اور موسیقی ہے، اس سے تو ایک مسلمان کو اجتناب کرنا چاہیے. مسلمان تو لف کام سے بھی پرہیز کرتے ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ کیا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکثریت لوگوں کو اسلام کی خبر تک نہیں، تو اللہ کا تعالیٰ کا وعدہ کیسے پورا ہوگا کہ ہر کسی تک حق پہنچانا میری ذمہ داری ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے تک جو حق پہنچا رہے ہیں، اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ من و ان پوری پیغمبر کی دعوت پہنچے. ٹیٹم لیول کی توحید بھی پہنچ جائے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے. اور اگر پیغمبر کا تعارف ہو جائے تو اس کے بعد پیغمبر پہ ایمان لانا. اس ماڈرن دور میں تو میجارٹی لوگوں تک پہنچ چکے ہیں. جن تک نہیں پہنچا تھا ابھی قطر کے ورلڈ کپ کے بعد، تو ان تک بھی پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے کا معاملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کو جو گیون سرکمسٹانسز ہے اس کے مطابق دیکھے گا. آپ اپنی فکر کریں میرے بھائی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ میرے شوہر ڈاکٹر ہیں، پردہ کرنا چاہتی ہوں، ہم بھی جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو کیا میں الگ ہو جاؤں یا ان کے اسپیشلائزیشن کا انتظار کروں اور جوائنٹ فیملی میں ہی رہوں اور 4 سال تک جب تک کمائی زیادہ نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں اور آپ زیادہ گھر نہیں افورڈ کر سکتے، تو پھر اس میں تو نگاہوں کا پردہ کرنا ہے نا. باقی تو حجاب آپ نے جتنا ممکن ہے وہ کریں، اور اس میں تو مینلی نگاہوں کا پردہ ہے، دیور اور بھابھی کا.
جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو افورڈ نہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو فوراً سے پہلے الگ ہونا چاہیے جی. انتظار کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر آپ بس گیون سرکمسٹانسز میں جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں جی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھیں علی بھائی نماز پڑھتے وقت ہر وقت مختلف خیالات آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے میں بھول جاتی ہوں جتنی رکعتیں پڑھی ہیں، تو بہت کوشش کرتی ہوں لیکن خیالات نہیں چھوڑتے. ہاں تو نماز کے علاوہ تو خیالات نہیں آئیں گے نا، نماز میں ہی آئیں گے. اس کی وجہ ہے کہ نماز میں آپ حالت امن میں. تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک تو آپ علیحدہ سے نماز پڑھیں کسی کمرے میں اور تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی نماز کی ویڈیو سامنے بنانی شروع کر دیں، اور تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ واقعی بھول رہے ہیں یا آپ کو صرف وہم ہوتا ہے. تو آپ ویڈیو بعد میں دیکھیں گی تو آپ کو لگے گا کہ زیادہ تر آپ کو وہم ہی ہوا ہے، آپ بھولی نہیں ہوئی ہوگی. تو جو اندازہ ہے اس کے مطابق پڑھتے جائیں انشاءاللہ. سجدہ صاحب کے مسائل پہ میری ویڈیو دیکھیں، اس میں نے یہ چیز بتائی ہے. باقی رکھتے یاد رکھنا بڑا آسان ہے. آپ 4 صورتیں مخصوص کر لیں اپنی 4 رکعتوں میں پڑھنے کے لیے، سنت کے لیے، فرض کے لیے 2. تو وہ آپ کو دماغ میں رہ جائے گا. مثلاً آپ پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص، تیسری میں سورۃ الفلق اور چوتھی میں سورۃ الناس. یوں الگ الگ صورتیں یاد رکھیں گے تو آپ کے دماغ میں کسی حد تک بیٹھ جائے گی چیز کہ میں پہلی رکعت پڑھ چکی ہوں، میں نے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی ہے. تو وہ انشاءاللہ تھوڑی ایفرٹ پٹ کرنے سے معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ویڈیو بنائے سامنے کیمرے میں. یہ شیطانی وسوسہ ہے جو آپ کو بھلا دیتا ہے، وہ بھولتی نہیں ہے. وہ اس میں بھی تو دیکھیں جب آپ بھول جائیں گے اس وقت آپ کے دماغ میں تو یہ چیز آتی ہے نا کہ پتہ نہیں اتنا پڑا ہے اتنا، لیکن وہ جو دوسرا خیال ہوتا ہے نا وہ خام خواہ شیطان ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کو پورا وثوق سے پتہ ہوتا ہے میں نے اتنا پڑھا ہے. وہ جب آپ اپنی ویڈیو 2-3 بار بنائیں گی نا، دیکھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ خام خواہ شیطان آپ کے دماغ میں ڈال رہا تھا. خود بخود وسوسے آنا ختم ہو جائیں گے. یہ بالکل میں آپ کو صحیح طریقہ بتا رہا ہوں. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ دکانوں کی روٹی بناتے وقت روٹی پہ یسٹ غالباً کوئی کیمیکل ہے استعمال وہ بھائی کرتا ہے، اور کچھ سمے بعد وہ یسٹ 1% تو 0.5% الکوہل میں ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ روٹی پکتی ہے تو تب تھوڑا سا الکوہل رہ جاتا ہے، یہ حرام ہوگا؟ اب مجھے تو اس کی کوئی تفصیلات نہیں پتہ جی جو آپ بتا رہے ہیں. میرے تو علم میں پہلی بار ہی ایسی کوئی چیز آئی ہے کہ روٹی پکنے کے بعد بھی اس کے اوپر اثرات کوئی رہ جاتے ہیں. یہ کون سا الکوہل ہے؟ کیونکہ اگر الکوہل اس میں ڈالا ہوا ہے تو وہ تو انفلیمیبل ہوتا ہے، اس میں تو فوراً آگ لگ جاتی ہے. پکنے کے بعد کس طرح اس میں رہ سکتا ہے؟ یہ میری سمجھ سے ویسے باہر ہے. کیسے رہ جاتا ہے اس کو الکوہل کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو آپ کسی ایکسپرٹ سے ہی پوچھیں کہ وہ رہتا بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر ظاہر ہے پھر ٹھیک نہیں ہوگا جی. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ سر میرے بیٹے کو سکن انفیکشن ہے، پلیز آپ دعا کریں اور پڑھنے کے لیے دعا بتا دیں. پڑھنے کے لیے میں نے وظائف تو آپ کو پہلے 3 بتائے ہوئے نا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس کے بعد کسی سکن اسپیشلسٹ کو دکھائیں، بلکہ کسی پہلے میڈیکل اسپیشلسٹ کو دکھائیں. بعض کا سکن کی جو ڈیزیزز ہیں وہ خون کی خرابی کی وجہ سے اور خوراک کی ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. اس کا روٹ کاز انالیسس کریں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. آپ انفیکشن کو تو چھوڑ دیں، خدا نہ خواستہ کسی کے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو اب وہ مجھ سے وظیفہ تو نہیں مانگے گا، میں اسے کہوں گا کہ ہڈی کو آپ جوڑوائیں جا کے. اسی طریقے سے کسی کا خون نہیں رک رہا تو ہم اسے یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر دوائی والا معاملہ کرو. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے. شہد کے اندر ہے، حجامہ کروانے میں ہے، اور داغ دینے میں ہے. لیکن میں اپنی امت کو داغ سے منع کرتا ہوں. لیکن مسلم شریف میں آتا ہے ایک صحابی کا خون نہیں رک رہا تھا تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے داغ دیا. داغ دینا یہ ہوتا ہے کہ گرم کر کے لوہے کی کوئی چیز، بعض کا اس زمانے میں تیر کا اگلا حصہ یا کوئی لوہے کی سلاخ گرم کر کے گوشت کے اوپر اس جگہ پہ لگاتے تھے جہاں سے خون نکل رہا ہوتا تھا، تو وہ اتنا حصہ روسٹ ہو جاتا تھا. آج کل الیکٹرک
داغ دینے والے انسٹرومنٹس بھی چھوٹے چھوٹے اہم ہیں, ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اب تو ایون بائی پاس کے آپریشنز کے اندر بھی ایکسٹرا خون یوز نہیں ہوتا, کیونکہ وہ خون کو روک لیتے ہیں. ایسی ادویات بھی ہیں جو خون کو روک لیتی ہیں. تو ظاہر نبی اسلام نے وہ عمل اڈاپٹ کیا نا. تو اس طرح کے معاملات آپ نے دعا والا معاملہ اپنی جگہ اسکن اسپیشلسٹ کو بھی دکھائیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں. علی بھائی انڈین گانوں میں شرکیہ جملے بھی ہوتے ہیں, کیا انہیں سننے یا انجانے میں دوہرا دینے سے بھی مشرک ہو جاتے ہیں؟ جی ظاہر ہے مشرک ہو جاتے ہیں. جب انجانے میں دوہرا دیں تو توبہ کر لیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو گنگنانے کی کیا ضرورت ہے. اور گانے اچھے والے گانے بھی ہیں, وہ آپ گنگنائیں, ضرور گنگنائیں, اس میں تو کوئی نہیں ہے. خود اپنے ظاہر ہے کہ خوشکانی انسان کو ہونا چاہیے. نبی الاسلام نے عائشہ سے بھی فرمایا تھا گانے والی عورت بھیجو شادی کے موقع پہ. صحیح بخاری میں آتا ہے. میری آپ اس کے اوپر گانے کے اوپر اور اس طریقے سے میوزک کے اوپر میری ویڈیو آپ دیکھ لیں. لیکن اس طرح کے گانے تو بالکل نہ سنیں. بغیر شرکی الفاظ کے بھی بڑے بڑے اچھے گانے ہیں, وہ آپ ان کو سنیں اور گنگنائیں. مرد مردوں میں, عورتیں عورتوں میں, خاوند بیوی کو, بیوی اپنے خاوند کو سنائے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن شرکیہ تو پہلی دفعہ بھی نہیں سننا چاہیے. یہ آپ کی زبان پہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ بار بار اسے سنتے ہیں. ایک دفعہ آپ نے گانا کوئی ایسا آپ کے کان سے گزرا ہے تو بس ٹھیک ہے, اسے دوبارہ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو جائے. اور تھوڑا قرآن کی طرف بھی توجہ دیں. اچھی آواز میں جو قاری قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, آپ کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھے کہیں کہ جی ٹائم ہو گیا, میں خود ہی آپ سے اجازت چاہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے جی, فی امان اللہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.